بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں سے ہم آج پھر کچھ جو صلح حدیبیہ کے ہم نے فوائد کل ڈسکس کیے تھے، اور اس میں کچھ دینی فوائد بھی اس معاہدہ سے حاصل ہوئے تھے۔ ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ دین کی وجہ سے کیا کیا فوائد ملے۔ ہمیں دین اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی اہم شخصیت کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، مگر جب معاہدے کے لیے قریش کی طرف سے لوگ آئے تھے تو اکثر صحابہ اپنی تلواریں لے کر کھڑے تھے، اور کیا ایز اے شو آف فورس کے باڈی گارڈ بن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی تلواروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو اپنی قوت اور طاقت دکھانے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ کوئی اچھا شگون لینا، کیسے کہ برا شگون نہیں لیا جا سکتا لیکن اچھا شگون لیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اچھی بات ہو اور اللہ کی طرف سے ہو، اس کو ایک پازیٹیو سائن کی طرح ہم لے سکتے ہیں۔ اور پھر تیسرا جو ہم نے سبق سیکھا وہ یہ کہ ہر کام کو اللہ ہی کی سے ریلیٹ کرنا ہے۔ مثلاً اس دوائی کے یہ میں نے جب دوائی لی تو مجھے شفا ہوئی، اس دوائی میں بہت شفا ہے، اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، لیکن اس کو آپ نے کیسے کہنا ہے کہ اللہ نے کیا تو دوائی نے اثر کیا، یا اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، یا گھر کو آگ لگی تو اللہ کی مدد سے فائر بریگیڈ وقت پر آ گئی۔ تو یہ ہر چیز، ہر خیر کو اللہ سے لنک کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برکت کا حصول، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے صحابہ نے کیا، وضو کا پانی، ان کا سیلویہ، ہر چیز بابرکت تھی، مگر ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد نہیں۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا بال ہے اور یہ ان کا فلاں چیز ہے، یہ کچھ بھی ہے۔ بہرحال اس چیز کو ہم ان کی ذات کی برکت کا اصول کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم ان کے اوپر درود و سلام بھیجیں جس حد تک ہو سکتا ہے، اور درود کی بہت فضیلات ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اس قدر کی بات کہ اگر ظاہر طور پر کچھ نقصان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اللہ پر بھروسہ اور بہتری کی امید رکھتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا ھو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کریں مگر وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ جیسے یہ عہد کی شرائط مشکل تھی مگر اللہ نے اسی کو فتح بنا دیا۔ اس کے علاوہ جو چھٹا فوائد ہیں کہ اگر کسی چیز کا رزلٹ اچھا نہ بھی ہو تو اپنے فیصلے کو بلیم کرنا چاہیے، قرآن اور سنت کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم پیس ٹریٹی بدترین دشمن سے بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ اپنی ذات پہ کتنے ہی حملے کیوں نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حد سے زیادہ حملے ہوئے، لیکن اور قریش اس وقت آپ کے بدترین دشمن تھے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس کے علاوہ جو 8واں سبق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ اخلاق سے بری بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر بہت ہی خاص موقع ہو جس پہ آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہو کسی دوسرے انسان کو، تو اس میں کبھی کبھار آپ اخلاق سے گری بات کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے، آپ نے ان کو روکا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عمرے پر اگر جانے کا ارادہ ہو اور نکل پڑیں گھر سے، لیکن اگر کسی ایسی بات کی وجہ سے روک دیے جائیں تو کیا کرنا چاہیے کہ احرام کھول دینا چاہیے، جانور قربان کر دینے چاہیے، اور نہا لینا چاہیے کہ وہ بال اتروا دینے چاہیے تاکہ وہ تمام احرام کی جو شرائط ہیں ان سے نکل سکیں۔ اور 10واں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے احرام کھولنا پڑے تو کھول سکتے ہیں، بس فدیہ دے دینا چاہیے۔ یہ وہ فوائد ہیں جو ہمیں اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں، لیکن اب ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں خیبر کی جنگ کی طرف، جو کہ سیرت کا ایک بہت اہم باب ہے۔ بات یہ ہے کہ
یہ پتہ چلنا کہ یہود مدینہ کیسے آئے تھے یہ کسی کو نہیں پتہ چلا، اور نہ ہی ان کی اپنی ہسٹری کچھ بتاتی ہے۔ صرف سیرہ میں ان کا ذکر ہے کہ وہ مدینہ میں تھے۔ اگر آپ یہود کی ہسٹری کھولیں گے تو ان کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں تھے۔ لہٰذا سب سے پہلا جو قبیلہ نکالا گیا، ٹرائب نکالی گئی، وہ بنو قینقاع تھی۔ بدر کے فوراً بعد نکالی گئی تھی، شوال 2 ہجری میں وہ جو نکال دیے گئے تھے۔ دوسرا یہ بنو نذیر تھے جو احد کے بعد نکالے گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور تیسری بنو قریظہ تھے جن کو نکالا گیا، بلکہ ان کے مرد قتل کر دیے گئے تھے۔ خندق کی جنگ میں انہوں نے غداری کی تھی۔ اب مدینہ میں کوئی یہودی قبیلہ موجود نہ تھا، لیکن بنو نذیر اور بنو قینقاع خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے بنو قریظہ کو بھی یقین دلایا تھا عہد توڑنے پر، اور یہ کہا تھا کہ ہم مدد کریں گے، اور وہ یہ سب ذکر ہم پیچھے کر چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس بات کو پھر پورا نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اب امن معاہدے کے بعد سب سے اہم کام جو آپ کے لیے تھا وہ خیبر کے یہود کے بارے میں تھا۔ خیبر ایک بہت ہی لش گرین بہت ہی ہریالی سے بھرپور شہر ہے۔ مدینہ سے تقریباً 230 میل دور ہے، اور 2 اہم بڑے دریا زیر زمین بہتے ہیں، اس کی تہہ میں بہتے ہیں، اور خیبر اس کے اوپر ہے، اور زمین کے نیچے وہ دریا بہہ رہے ہیں۔ خیبر کی آبادی بھی بہت کم تھی، اور ان کے پاس زمین بہت تھی کاشتکاری کے لیے، جبکہ مدینہ میں لوگ زیادہ تھے اور زمین کم تھی کاشتکاری کے لیے۔ خیبر ایک لارجسٹ کھجور کا پروڈیوسنگ شہر تھا، یعنی اس زمانے میں خیبر جو جگہ تھی وہ اپنی کھجور کی پیداوار کی وجہ سے بہت مشہور تھی، پورے عرب میں وہ مشہور تھی، اور خیبر میں سوائے یہود کے اور کوئی نہیں رہتا تھا، کیوں کوئی عرب وہاں نہیں تھا، اور یہ اپنے قلعوں میں بند رہتے تھے جن کا عرب میں کوئی تصور نہیں تھا کہ اور نہ ہی عرب جانتے تھے کہ قلعے کیسے بناتے ہیں۔ اور عرب نے یہود کے ساتھ رہے بھی تو یہود نے ان کو یہ راز ہی رکھا اور قلعے بنانے کا ہنر نہ سکھایا۔ خیبر پورے عرب میں بہت مشہور تھا اپنے قلعوں کی وجہ سے، اپنے بڑے بڑے اور شاندار قلعے جو یہود نے بنائے ہوئے تھے، اور اپنی پیداوار کی وجہ سے۔ ہر یہود کی چھوٹی سے چھوٹی ٹرائب کے بھی اپنے قلعے تھے، اور ان پر حملہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان تک رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ دیواریں بہت مضبوط تھیں اور بہت اونچی اونچی تھیں۔ پھر خیبر پر حملہ کیوں کیا؟ خیبر سے یہ خطرہ تھا کہ یہ اگرچہ خاص طور پر بنو نذیر سے کہ وہ مدینہ میں اپنی زمینیں واپس لینے کے لیے حملہ کر سکتے ہیں، اس بات کا بہت زیادہ خطرہ تھا۔ اس لیے تقریباً 1700 کے قریب صحابہ نے محرم 7 ہجری میں خیبر کا رخ کیا، اور صرف حدیبیہ کے یہ 2 ہفتے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ مسلمان بہت زیادہ خوش تھے اور بہت ہی انتھوزیاسٹک تھے، اللہ اکبر کی اونچی اونچی نعروں سے آوازیں گونج رہی تھیں۔ آپ 2 دن کے بعد خیبر پہنچ گئے، یعنی 15-16 قلعے ایک جگہ تھے اور 8-9 قلعے ایک جگہ تھے، اور ہر قلعہ اپنے اندر ایک پوری بستی تھا۔ یعنی ایک قلعہ جو ہے اس میں یہ نہیں کہ وہ کچھ ایک چھوٹا سا قلعہ تھا، بلکہ وہ پوری اپنی بستی تھا، اس میں خرید و فروخت کا سامان، اس میں کپڑے کا بکنا، اس میں جو کچھ آپ نے لینا ہے وہ ایک قلعے کے اندر ضروریات کا تمام سامان موجود تھا، اور پورا ایک بستی، ایک قلعہ پورا ایک بستی تھی۔ تو لہٰذا اس کو جب آپ پہنچے تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچانک تھا، ایک کمپلیٹ سرپرائز تھی ان کے لیے، وہ بالکل اس چیز کے لیے تیار نہ تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے ذرا دور گزاری تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، اور فجر کے بعد دوبارہ خیبر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب پہنچے تو خیبر کے لوگ اپنی زمینوں کی طرف جا رہے تھے، اور جیسے ہی مسلمانوں کو دیکھا تو اپنا سامان پھینک کر واپس بھاگ گئے، اور انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد اور اس کی آرمی آ گئی ہے، محمد اور اس کی آرمی آ گئی ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں توقع تھی اس حملے کی، لہٰذا وہ فوراً ہی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں خیبر کے بارے میں کہ وہ کتنے زیادہ مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے تھے، لیکن باہر سے کوئی حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اپنے قلعوں میں جب یہ بند ہو گئے تو مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، خیبر تباہ ہو گیا۔ جب بھی ہم کسی زمین، شہر، یا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنا مشہور الفاظ ہیں جو آپ نے فرمائے تھے کہ اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ ہم جب بھی کسی زمین، شہر یا ملک کے کنارے پر پہنچتے ہیں تو کتنی بری صبح ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا گیا تھا۔ یہ وہ سے الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے، اور یہ سیرہ کی ہر کتاب میں موجود ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ ہر گروپ اپنے اپنے قلعے میں پناہ لے لی، جو ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، اس لیے کہ وہ اب ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تھے، اور ہر ایک قلعے کو ایک پوری آرمی کا مقابلہ کرنا تھا۔ تو لہٰذا ہوا بھی یہی کہ ہر قلعے کے اندر 500 سے زیادہ لوگ تھے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعے کے بعد دوسرا قلعہ فتح کرتے چلے گئے۔ اس زمانے میں بھی کہ جو خیبر تھا وہ بہت زیادہ کھجور پروڈیوس کرنے کے لیے مشہور تھا، لیکن آج مصر ہے، اور دوسرے نمبر پہ سعودی عربیہ ہے، تیسرے نمبر پر ایران ہے۔ آج بھی سعودی عربیہ میں الحصا کا جو علاقہ ہے وہ اپنے آب و ہوا اور پانی اور اس کی وجہ سے پورا سال کھجور پیدا کرتا ہے۔ تقریباً 2 لاکھ کھجور کے درخت جو ہے کسی بھی باغ میں پائے جا سکتے ہیں۔ حصا کے قریب ہم گئے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، پورا حصا گرین ہے اور بے انتہا کھجور وہاں پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ جیسے جیسے یہود اپنے اپنے قلعوں میں بند ہو گئے تو وہ اپنے لیے ان کا یہ فیصلہ ان کے اپنے لیے ایک بہت خراب فیصلہ ثابت ہوا، اس لیے کہ ہر قلعہ اب اپنی مدد آپ کے اصول پر کام کر رہا تھا، کوئی دوسرا اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے ہوا یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک کے بعد دوسرا فتح کرتے چلے گئے، لیکن کچھ قلعے اتنے مضبوط تھے کہ 10 دن لگ گئے ان کو فتح کرنے میں اگرچہ۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ اس زمانے میں قلعے کے اندر آنے سے روکا کیسے جاتا تھا، اوپر سے گرم تیل ڈالا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، درخت کاٹ کے وہ پھینکے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ قلعے کو تک پہنچنا یا اس کے دروازے کو کھولنا مشکل ہوتا تھا۔ ایک قلعہ تھا جس کا نام نائم تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جس دن بہت کوشش کی، جب نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا، عشاء کے بعد آپ نے فرمایا کہ کل صبح فجر کے بعد میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ فتح حاصل کرے گا۔ عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں لیڈر بننے کی خواہش نہ کی، مگر اس دن میں نے یہ چاہا کہ یہ موقع مجھے دے دیا جائے۔ صبح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، این ابی طالب؟ تو انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ جواب آیا کہ ان کی آنکھ خراب ہے۔ تو ان کو کہا کہ میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھ میں ڈالا اور ان کی آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے نام سے اور چلتے جانا اور لوٹنا نہیں اور پیچھے نہ دیکھنا۔ علی رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ پھر خیال آیا کہ آپ سے کوئی سوال کرنے کا، مگر پھر یاد آ گیا کہ آپ نے کہا تھا لوٹنا نہیں، لہٰذا مڑے نہیں بلکہ وہیں پہ کھڑے کھڑے زور سے آواز لگائی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو کون سی شرائط دوں، کیا کیا شرائط دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ اگر ایسا کریں
تو ان کی زندگی اور ان کا مال اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو وہ 100 اونٹوں کے غلے سے بہتر ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا مقصد مال و دولت کا حصول نہیں تھا، بلکہ صرف اللہ کی طرف بلانا تھا، توحید کی طرف بلانا تھا۔ اور ایک اس میں کافی واقعات آئے۔ ایک ان کا بہت ہی لڑاکا شخص تھا مرحب، جس کے کہ جو کوئی جنگ نہیں ہارا تھا، وہ باہر نکلا، اس نے للکارا، علی رضی تعالیٰ نے اس کو بھی چیلنج کیا اور اس کو مار دیا، اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی جو کہ حاصل ہوئی۔ پھر ایک اور مشہور کہانی ہے کہ ایک یہود نے اتنے زور سے مارا کہ علی رضی تعالیٰ عنہ کی ہاتھ میں جو شیلڈ تھی، یعنی جو بچاؤ کے لیے وہ یوز کرتے تھے، وہ ٹوٹ گئی۔ اب علی رضی تعالیٰ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ اس قلعے کا ایک دروازہ توڑ لیا، اور دروازہ توڑ کر پکڑ لیا اپنے بچاؤ کے لیے، اور جب وہ خطرہ ٹل گیا تو آپ نے پھینک دیا۔ اور ابو رافع یہ کہتے ہیں کہ ہم 7 لوگوں نے وہ دروازہ اٹھانے کی کوشش کی مگر ہلا بھی نہ سکے۔ یہ وہ کرامت تھی جو علی رضی تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ اتنا بھاری دروازہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا کے اپنا ڈیفنس کیا۔ اس کے بعد پورا قلعہ 3 دن کے اندر اندر فتح ہوا، اور جو کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا، اس میں ہر قسم کا جو تھا، اناج تھا، ڈرائیڈ فروٹ تھا، ہر طرح کی چیز تھی۔ تو یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اور مسلمانوں نے جتنا عرصہ وہاں پہ رہے اسی کھانے کو پینے کو استعمال کیا۔ اس طرح ایک کے بعد دوسرا قلعہ فتح ہوتا چلا گیا۔ ایک اور قلعہ جو قلعہ زبیر کہلاتا تھا فتح ہوا، تو آدھا خیبر فتح ہو چکا تھا، یعنی 9 جنگوں میں یہ قلعے فتح ہو چکے تھے۔ اس طرح باقی خیبر بھی فتح ہوتا رہا، اور 3 اور قلعے فتح ہوئے۔ جو قلعے فتح ہوتے تھے وہاں کے لوگ، ہوتا یہ تھا کہ جو قلعہ فتح ہوتا تھا وہاں کے لوگ بھاگ کر دوسرے قلعوں میں جا کے پناہ لے لیتے تھے۔ آخری قلعہ بہت بڑا تھا، تمام لوگ اسی میں جمع تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصار کر لیا، اور 2 ہفتے گزر گئے۔ آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آخر ایک معاہدہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو وہاں رہنا دیا جائے، اور کیونکہ مسلمان کھیتی باڑی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کھیتی باڑی یہود کریں گے، اور وہ 50% جو اپنی پروڈیوس ہے وہ مسلمانوں کو ادا کر دیں گے، جو ایک بہت بڑا حصہ تھا، کیونکہ خیبر میں ایکڑ کی پیداوار تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی پیسہ مسلمان نہیں لگائیں گے، مزدوری بھی وہی کریں گے، یہود بھی درخت لگائیں گے، پھل بھی وہی توڑیں گے، جمع بھی وہی کریں گے، لیکن جب وہ پھل بکے گا تو اس کی آدھی مزدوری، آدھی پروڈیوس مسلمانوں کو مل جائے گی۔ یہ معاہدہ جو ہے، پھر یہ بھی معاہدہ ہوا کہ یہ معاہدہ ٹیمپرری ہے، ہم جب چاہیں گے اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس پہ وہ مان گئے، اور اس میں فائدہ مسلمانوں کو ہوا، کیونکہ ان کے پاس نالج نہ تھی، لیبر بھی نہیں تھی، یعنی اتنے ابھی مسلمانوں کا نمبر نہیں بڑھا تھا کہ وہ اتنے بڑے علاقے پر کاشتکاری کر سکتے۔ آخر کار یہ فائدہ مسلمانوں کو ہوا، اور ان کو کچھ پیسہ نہیں لگانا پڑا، لیکن جو پروڈیوس ہوتی تھی اس میں سے 50% پروڈیوس جو تھی وہ مسلمانوں کو مل جاتی تھی۔ اور یہ معاہدہ چلتا رہا۔ آخر عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں، جب کہ مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی، یہ معاہدہ ختم کر دیا گیا، اور یہود کو خیبر بھی خالی کر دینے کا حکم دے دیا گیا۔ یوں یہود عرب سے نکل گئے۔ اس کے بعد خیبر والوں کی طرف سے کھانا دیا گیا، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو دیا گیا، جس میں کہ ایک بہت خطرناک زہر ملایا گیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اپنے منہ میں ڈالا، آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتا دیا، آپ نے سب کو کھانا کھانے سے منع کر دیا، مگر ایک صحابی جو کہ اپنے منہ میں ڈال چکے تھے، ان کو یہ بے ادبی لگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے اس کو نکال دیں۔ انہوں نے اس کو کھا لیا، اور کچھ عرصے بعد ان کی اسی
زہر کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اور یہ ایک یعنی جو کھانا تھا یہ ایک بکرے کی دستی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس دستی نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھ میں زہر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ سے نکال دیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کا اثر اپنی باقی ساری زندگی میں پاتے تھے، یعنی اس واقعے کے 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ مرنے سے چند دن پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ او عائشہ، میں ابھی تک اس زہر کا اثر پاتا ہوں جو یہود نے مجھے دیا تھا، میرے دل میں اس زہر کا اب اثر کر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو بلایا جس نے بکرے کی دستی میں زہر دی تھی، ان سے کہا کہ اگر میں سوال کروں تو سچ کہو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم سچ کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تمہارے آباء و اجداد کون ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں اور فلاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد فلاں اور فلاں ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، صدقت یا ابی قاسم، یعنی ان کو رسول اللہ تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ ابی قاسم کے قاسم کے والد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ سوال کروں گا تو سچ کہو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوزخ میں کون جائے گا؟ تو یہود نے کیا کہا کہ ہم تو چند عرصے کے لیے جائیں گے، لیکن تم لوگ ہمیشہ کے لیے آگ میں چلو گے۔ جس چیز کو یہی ان کا بیلیف تھا جو کہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم ہمیشہ آگ میں رہو گے۔ پھر جب کہا کہ اب سوال کروں گا جواب دو گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے بکرے کی ٹانگ میں زہر ملایا تھا؟ جواب دیا ہاں۔ تو کہا کہ کیوں؟ تو جواب دیا کہ اگر اس لیے ہم نے ملایا تھا کہ اگر تم جھوٹے ہوگے تو ہم تم سے آزاد ہو جائیں گے، اگر تم سچے ہوگے تو ہماری کوئی بھی ترکیب تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ اب وہ یہاں دیکھ بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعرفون کما یعرفون ابناءکم، وہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اور انہوں نے اس عورت کا نام بھی بتا دیا کہ جس نے زہر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بلایا اور پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے انتقام لینے کے لیے کہ تم نے میرے باپ، میرے بھائی، میرے خاوند سب کو مارا ہے۔ روایات یہ آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، لیکن جب صحابی کی ڈیتھ ہو گئی تو قصاص کے اس میں ان کو مار دیا گیا۔ آخرکار سارا خیبر فتح ہو گیا اور حدیبیہ کے صحابہ کو زیادہ شیر ملا۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، کہ تم سے بہت سی مغانم جو ہیں وہ تمہیں ملیں گے اور جن کو کہ تم لے لو گے۔ یہاں پہ آج ہم اپنی سیرہ کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کی ستر پوشی فرمائے، اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنا بھی کوئی بھی ربی میں نہیں توقع کرتی کسی بھی شر کی، بس تو میرے لیے کافی ہو جا اپنی خلق کے شر سے، اور ہم سے راضی رہنا اور ہمیں اپنی رضا سے راضی رکھنا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔